اچھا احسن صاحب، موٹر ویز بند ہیں، اسلام آباد آنا منع ہے، اسلام آباد سے جانا منع ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کر ویسے ہی سب بند کرا دیا ہے اور اس نے باہر آ کر کیا بند کرانا ہے؟ جی، ان کا ایجنڈا یہ ہے نا، دیکھیے یہی تو ساری بات ہے کہ یہ جو کالز دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ڈسرپشن کریں، ایک عام آدمی کی زندگی میں دشواری پیدا سر ہوتی ہے۔ بند تو اچھا، ہم حکومت کر اگر رہی ہے نا، سر بند تو آپ لوگوں نہیں، نے وہ کیا ہے۔ وہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ حکومت اس لیے کر رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے اتنے جلسے کیے، جلوس کیے، کوئی رکاوٹ ہوئی؟ لیکن جو کچھ یہ 9 مئی کو کر چکے ہیں، اب ہم ان کی کسی بات پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اور حکومت کا فرض ہے کہ اگر ہم یہ بند نہ کریں اور خدا نہ خواستہ یہ ایک دوسرا فیض آباد کی طرح دھرنا کر کے بیٹھ جائیں، یہ دوبارہ ڈپلومیٹک جو انکلیو ہے اس میں کوئی حادثہ ہو جائے، یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر لوگ کہیں گے جی آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں؟ پھر تو یہ سوال ہوگا نا، آپ سب میڈیا والے کہہ رہے ہوں گے کہ جناب آپ نے ان کے راستے کیوں نہیں روکے، آپ نے ان کو کیوں، آپ کو پتا تھا یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں تو انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر پہ حملہ کیا، تو آپ نے اسلام آباد ان کے لیے کھول کے رکھ دیا۔ تو حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ حکومت جو ہماری اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں، جو قومی امارات ہیں، جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، تو جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ حکومت لینی اس کی مجبوری ہے۔ لیکن یہ اس لیے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک تخریب کاری کی کال دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈسرپشن کی جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے اسلام آباد پنڈی کے تاجر ان سے تنگ آ گئے ہیں، بزنس مین تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا جناب ان کو منع کریں، یہ ہر روز کال دے دیتے ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ان منفی ہتھ کنڈوں سے یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ملک کا تو ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی اپنی سیاست بھی اب خراب ہو رہی ہے، چونکہ مجھے کئی پڑھے لکھے لوگ ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تنگ آ گئے ہیں نیگیٹو پالیٹکس سے۔ پاکستان کے اندر ہر وقت آپ نیگیٹو پالیٹکس نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی پازیٹیو بیان نہیں ہے سوائے لوگوں کی کردار کشی، سوائے چور ڈاکو بنانا، تو سوائے دھرنے احسن دینا، صاحب، سوائے حملے کرنا۔ سر از دیر اے چانس کہ حکومت کوئی تھوڑی سپیس دے پائے بانی پی ٹی آئی کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس احتجاج کے علاوہ، یا پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جائیں اپنے کیسز فیس کریں؟ کوئی ورکنگ سپیس دینے کو دیکھیے آپ تیار ہیں؟ ان حکومت کے، مجھے آپ بتائیے نا کہ حکومت کے اختیار میں کیا ہے، حکومت کیا سپیس دے سکتی ہے؟ حکومت ان کے کیسز تو نہیں ختم کر سکتی، وہ ایک عدالتی عمل ہے، اور وہ عدلیہ کے اندر ہی وہ سارا پروسیس چلنا ہے۔ اب اگر انہوں نے، یعنی کہ ہمارے نہ صرف توشہ خانہ میں چوری کی، تحائف کی، جو القادر ٹرسٹ میں برطانیہ نے 50 ارب کے قریب پاکستانی روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ واپس کیا، اسے حکومت سے چرا کے اپنے دوست کو دے دیا۔ اچھا، پھر 9 مئی کو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھروں پہ حملے کیے، فضائیہ کی چھاؤنیوں پہ حملے کیے، قائد اعظم کی نشانی کو جلا کے خاک کر دیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ فوج پہ حملے کر رہے ہیں، اور آپ دنیا میں آج تک اس طرح کسی ملک نے اجازت نہیں دی کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو کہ وہ اس کی ملک کی فوج کے اوپر حملے کرے۔ اچھا، آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلوک وہ کیا جائے جو جیب کاٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھی آپ کا جو سنگین جرم ہے اس کے مطابق ہی آپ کا مقدمہ بھی چلے گا اور آپ کو سزا بھی ہوگی۔